زین کی دادی فوت ہو گئی تھی کل، گھر خالی پڑا تھا، سناٹا چھایا ہوا۔ زین سامان پیک کر رہا تھا آہستہ، پرانی الماری کھولی، دھول سے بھری ہوئی، اندر کپڑے، کتابیں اور پرانے خط ملے۔ سب سے نیچے چابی پڑی تھی چھوٹی۔ زین نے چابی اٹھا کر دیکھی غور سے، اس پر لکھا تھا بیسمنٹ کا تالا۔ زین کو یاد آیا گھر میں بیسمنٹ کبھی کھلا نہیں تھا۔ بچپن سے آج تک دادی ہمیشہ کہتی تھی وہاں مت جانا۔ زین تجسم میں آ گیا، فوراً رات کو ٹارچ لی، چابی لی، نیچے اتر گیا۔ بیسمنٹ کا دروازہ زنگ آلودہ تھا بہت۔ چابی لگائی، گھمائی اور تالا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، ہوا ٹھنڈی آ رہی تھی۔ زین نے ٹارچ جلائی اور اندر چلا۔ فرش پر قدموں کے نشان بنے ہوئے، دیوار پر تصویر لگی تھی پرانی زد۔ ایک تصویر میں دادی جوان ہنس رہی، ساتھ ایک مرد کھڑا تھا اجنبی سا۔ زین نے تصویر غور سے دیکھی، پھر میز پر ڈائری پڑی تھی بند تالے، چابی وہیں تھی جو الماری میں ملی۔ زین نے ڈائری کھولی اور پڑھنے لگا۔ پہلا صفحہ لکھا تھا میرا نام سارہ، میں نے شادی چھپ کر لی تھی۔ زین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا؟ دادی نے شادی چھپائی تھی کسی سے؟ آگے لکھا تھا وہ مرد کوئی اور، میرے والدین کو یہ رشتہ منظور نہیں، ہم بیسمنٹ میں ملے تھے چپ چاپ کر۔ آج اس نے کہا وہ چلا جائے گا، میں نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا۔ میں نے غصے میں دھکا دے دیا، وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور مر گیا۔ میں ڈر گئی، لاش یہیں چھپا دی، اوپر سیمنٹ ڈال کر فرش برابر کر دیا، کسی کو خبر نہ ہونے دی کبھی۔ زین کا دل زور زور سے دھڑک رہا۔ کیا دادی نے قتل کیا تھا کسی کو؟ وہ آگے پڑھتا گیا، سانس روک کر۔ کل رات خواب میں وہ مجھے ملا، کہنے لگا سارہ میں تمہیں لینے آیا۔ مجھے ڈر گئی، چیخی اور آنکھ کھل گئی۔ آج صبح سے بخار چڑھ گیا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ زین نے ڈائری بند کر دی، فوراً فرش کی طرف دیکھا۔ سیمنٹ نئی جگہ، وہاں فرش کا رنگ باقی سے مختلف۔ زین نے ہتھوڑا لا کر سیمنٹ توڑا، نیچے سے ہڈیاں نکلیں، بوسیدہ کپڑوں سمیت۔ زین کی چیخیں نکل گئی ڈر کے مارے۔ وہ اوپر بھاگا، دروازہ بند کر دیا، رات بھر سو نہ سکا خوف سے۔ صبح پولیس کو فون کرنے لگا، ہاتھ کانپتے۔ فون اٹھانے سے پہلے دروازہ بج اٹھا۔ زین ڈر گیا، کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھلا، سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت نے کہا میں سارہ کی بیٹی۔ زین حیران رہ گیا، دادی کی بیٹی؟ عورت بولی اماں نے مجھے سب بتایا، مرنے سے پہلے خط لکھا تھا میرے نام، اس میں لکھا تھا بیسمنٹ مت کھولنا، لیکن اگر کھول دیا تو سچ جان لینا۔ زین نے پوچھا سچ کیا ہے بتاؤ؟ عورت بولی وہ لاش میرے والد کی، امی نے قتل نہیں کیا، وہ خود گرے، امی نے چھپایا کیونکہ نانا جان مار دیتے، میں پیدا ہونے والی تھی اس وقت، امی ڈر گئی تھی بدنامی کے خوف سے، پولیس آئی تو کیس بند ہو گیا، حادثہ قرار پایا، کسی کو شک نہ ہوا۔ زین نے پوچھا تو یہاں کیوں آئی؟ عورت بولی اماں کی وصیت پورے کرنے، وہ چابی تمہیں دے کر گئی ہیں کیونکہ تم واحد ہو جو سچ سن سکو۔ زین نے پوچھا چابی کس چیز کی؟ عورت بولی پرانے بینک لاکر کی چابی، اندر اماں کے زیور اور خط ہیں، خط میں سب تصویر لکھی ہوئی ہے۔ زین نے کہا چلو بینک چلتے ہیں۔ دونوں بینک گئے، لاکر نمبر کھولوایا، اندر زیور تھے اور ایک موٹا لفافہ، لفافے پر لکھا تھا زین کے لیے۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا میرے پیارے پوتے زین، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں اب اس دنیا میں نہیں، میں نے زندگی بھر ایک راز چھپایا، وہ راز آج تمہارے سامنے کھل گیا، ڈرو مت، میں قتل نہیں ہوں بیٹا، تقدیر نے مجھ سے یہ کھیل کھیلا، میں نے صرف اپنی بیٹی بچائی تھی اور تمہیں بھی بچانا چاہتی ہوں ہمیشہ، اسے لا کر میں جو کچھ ہے تمہارا، اسے بچا کر اپنی زندگی سنوار لینا، اور ہاں بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دینا
تاکہ ماضی وہیں دفن رہے ہمیشہ کے لیے۔ زین کی آنکھیں میں آنسو آ گئے، اس نے خط سینے سے لگا لیا۔ عورت بولی، اماں تم سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے یہ سب چھوڑ گئیں۔ زین نے کہا، میں بیسمنٹ بند کر دوں گا اور اماں کا نام کبھی بدنام نہ ہونے دوں گا۔ عورت مسکرائی اور چلی گئی خاموشی سے۔ زین نے لا کر بند کیا اور نکل آیا۔ گھر آ کر بیسمنٹ کا دروازہ بند کیا، سیمنٹ سے پھر سے لپ کر دیا۔ اب وہاں کوئی نشان باقی نہ رہا۔ زین نے زیور بیچ کر کاروبار شروع کیا اور ہر سال دادی کی قبر پر 7:30 پر جاتا، کیونکہ وہی وقت تھا دادی کا یاد کا۔ سال گزر گیا، زین کا کاروبار چل پڑا۔ وہ اب خوش تھا، مطمئن بھی تھا، مگر کبھی کبھی رات کو خوف آتا۔ خواب میں دادی کہتی تھی، زین ڈر کر اٹھ جاتا، پسینے سے شربور۔ ایک رات پھر وہی خواب آیا زین کو۔ دادی نے کہا، بیٹا دروازہ کھول دو۔ زین نے کہا، اماں کیوں کھولوں دروازہ؟ دادی بولی، اندر کچھ رہ گیا ہے۔ زین نے کہا، کیا رہ گیا ہے؟ دادی بولی، وہ خط جو میں بھول گئی۔ زین کی نیند ٹوٹ گئی۔ فوراً ڈر سے وہ اٹھا اور بیسمنٹ کی طرف چلا۔ سیمنٹ توڑا، دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ ٹارچ جلائی، فرش کھودا اور دیکھا۔ حیران، ایک چابی نکلی، مٹی میں دبی۔ اس چابی پر لکھا تھا، چھت کا کمرہ۔ زین کو یاد آیا، گھر کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بند پڑا رہتا ہے، کبھی کھولا نہیں تھا، تالا لگا رہتا۔ زین اوپر گیا، چابی لگائی اور کھولا۔ اندر دھول تھی اور پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک صندوق پڑا تھا، لوہے کا پرانا۔ زین نے صندوق کھولا، اندر خط نکلا۔ خط پڑھے تو پتہ چلا ایک اور سچ دادی نے لکھا تھا، میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا تھا زندگی میں، وہ وعدہ آج بھی پورا نہ ہونا باقی۔ زین رہ گیا ہے اور سوچنے لگا، کون سا وعدہ تھا جو باقی تھا؟ خط کے آخر میں پتہ لکھا ہوا۔ زین نے اگلے دن اسے پتے پر گیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اکیلا۔ بوڑھا شخص وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہوا۔ اس نے زین کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ زین اندر گیا۔ کمرہ پرانا سا تھا، دیواریں پر تصویر لگی تھیں، زرد پڑی۔ ایک تصویر میں دادی جوان کھڑی ہنسی۔ بوڑھے نے تصویر کی طرف اشارہ کر دیا۔ زین نے پوچھا، آپ کون ہیں بتائیے؟ بوڑھا بولا، میرا نام احسان ہے بیٹا، میں تمہاری دادی کا پرانا دوست تھا۔ زین حیران ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ احسان نے چائے بنائی اور سامنے رکھ دی، پھر بولا، سارا نے تمہیں بھیجا ہے یہاں؟ زین نے کہا، ہاں، مجھے ایک خط ملا ہے۔ احسان مسکرایا اور الماری سے ڈبہ نکالا۔ ڈبے میں پرانے خط اور ایک انگوٹھی تھی۔ احسان بولا، یہ انگوٹھی سارا نے مجھے دی، ہم نے شادی کا وعدہ کیا تھا کبھی، مگر حالات نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ سارا کے والدین نے دوسری جگہ شادی کر دی، میں کچھ نہ کر سکا، 20 ہو گیا۔ سارا نے مجھے خط لکھا تھا آخری بار، اس میں لکھا تھا، احسان مجھے معاف کر دینا، میں نے وعدہ توڑا مگر مجبوری تھی میری، میں نے انگوٹھی رکھی اور انتظار کرتا رہا، آج سالوں بعد تم یہاں آ گئے ہو۔ زین نے انگوٹھی اٹھا کر دیکھی غور سے، اندر لکھا تھا، سارا اور احسان ہمیشہ کے لیے۔ زین کی آنکھیں بھر آئیں اور یہ دیکھ کر احسان بولا، سارا نے مجھے مرنے سے پہلے بلایا، کہا تھا اگر میرا پوتا آئے تو دے دینا، یہ انگوٹھی اس کی امانت ہے تمہارے پاس۔ زین نے پوچھا، اور کیا کہا تھا اماں نے؟ احسان بولا، سارا نے کہا، زین بہت اچھا بچہ ہے، میری کہانی کا انجام معلوم ہونا چاہیے۔ زین نے پوچھا، انجام کیا ہے بتائیے پلیز۔ احسان نے گہری سانس لی اور بتانے لگا، سارا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا مرنے سے پہلے، کہا تھا احسان میری قبر پر پھول رکھ دینا، ہر سال اس دن جب بھی پیدا ہوئی تھی، میں نے وعدہ کیا، آج تک نبھایا۔ زین نے پوچھا، وہ تاریخ کیا ہے بتائیے۔ احسان بولا، 7 مارچ کی سالگرہ تھی۔ زین نے جیب سے فون نکال کر دیکھا، آج کی تاریخ 7 مارچ ہی تھی۔ حیرت سے زین نے کہا، آج ہی تو 7 مارچ ہے۔ احسان مسکرایا اور بولا، قسمت کا کھیل دیکھو، سارا نے شاید جان بوجھ کر آج ہی بھیجا۔ زین نے کہا، چلیں قبر پر چلتے ہیں اب۔ قبرستان گئے، سارا کی قبر ڈھونڈی۔ احسان نے پھول رکھے اور فاتحہ پڑھ